بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ سورہ حمد میں نصرانی کا شبہ۔ یہاں سورہ حمد کے بارے میں بعض افراد کے شبہات کا جواب دوں گا۔ یہ شبہات کوئی نئی نہیں ہیں، یہ بہت پہلے سے ہو رہے ہیں اور ان کے مکمل مدلل اور جامع جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک نصرانی نے، جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم پر ایک اعتراض کیا تھا۔ حضرت کی رحلت کے کچھ عرصے بعد ایک نصرانی نے اس نو مسلم پر یہ بیہودہ اعتراض کیا کہ اچھا تو تم مسلمان ہو گئے، عجب اسلام میں جو نماز میں کہلواتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا تم لوگ ابھی راہ راست کو نہیں پا سکے ہو کہ بار بار خدا سے چاہتے ہو کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت کرے؟ چونکہ تمہیں راہ مستقیم حاصل نہیں ہوئی اس لیے اسے طلب کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ کہ ہم نے راہ نجات پا لی ہے۔ اس بیچارے بے خبر و نادان نو مسلم نے اتنی سی زحمت گوارا نہ کی کہ کم از کم کسی سے اس کے معنی تو معلوم کر لیتا۔ اس اعتراض کا جواب کیا ہے یہی پوچھ لیتا، اسلام سے خارج ہو گیا اور دوبارہ نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ خلیفہ اول کا دور تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی تدبیر کرے۔ ابو بکر نے معاملہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ ہی امت مسلمہ کی فریاد کو پہنچے کہ اگر ایک آدمی بھی شبے کی بنا پر مرتد ہو جائے تو یہ عقائد خلق پر اثر انداز ہوں گے اور عوام الناس تزلزل کا شکار ہوں گے۔ مرتد کو تو اسلام نے محدور الدم قرار دیا، یعنی اگر کوئی مسلمان جادہ اسلام سے پھر جائے تو اسے قتل کر دینا چاہیے، بلکہ حسب ظاہر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ لا اکراہ فی الدین کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا لازمی ہے۔ دین کی مخالفت اور اس سے جنگ عالم اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصانات کا سبب ہے، مگر یہ کہ اپنے کفر کو پنہا کر لے، یعنی اظہار نہ کرے، کیونکہ یہ وبائی مرض کی طرح سے اگر اس کا خاتمہ نہ ہوا تو یہ دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر ایسا شخص اظہار نہ کرے اور دوسروں سے اس کا تذکرہ نہ کرے تو اس سے کوئی واسطہ نہ رکھے، البتہ اظہار کرنے کی وجہ سے اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان بھی ہو جائے اس حال میں بھی اس کا قتل کیا جانا ضروری ہے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو سکے کہ دین کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے پیغمبر گرامی اور ان کے اوصیاء کرام کی نعمتوں پر پانی پھیر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسے ایک خط لکھا۔ آپ نے پہلے ایک آیہ مبارکہ کو تحریر فرمایا اور پروردگار عالم نے دو ناموں کی غرض بیان کی کہ خدا گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بیہودہ اعتراض کے باعث دوبارہ نصرانی ہو جانے والے اے شخص، اگر واپس آ جاؤ گے تو خدا تمہیں قبول کر لے گا، وہ غافر الذنب ہے۔ واپس ہو جاؤ، توبہ کرو کہ وہ ذی الطول ہے، صاحب نعمت و احسان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ اگر واپس نہ آئے تو شدید العقاب بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تمہارا شبہ اہدنا الصراط المستقیم کے اس معنی کے ہدایت کلی کے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہر مسلمان نے راہ نجات کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے، اسے قرآن، اسلام اور ولایت اہل بیت کا علم ہے۔ یعنی اے پروردگار تو مجھے رہنمائی فرما کہ صراط مستقیم پر قائم رہوں اور اسے نہ چھوڑوں، لمحہ با لمحہ میری مدد فرما کر لغزش پیدا نہ ہو، میں منحرف نہ ہو جاؤں۔ بطور کلی جان چکا ہوں کہ راہ نجات صرف صراط مستقیم تیری بندگی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ بہک کر شیطان نہ ہو جاؤں اور صراط مستقیم سے منحرف ہو جاؤں، میرے دل میں وسوسہ شیطانی آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ ہمیشہ طریقۂ بندگی پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اس کے لیے ضامن رہنمائی اور توفیق الہی کی ضرورت ہے، اسی لیے شب و روز میں کئی مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہا جاتا ہے، نہ کہ عام ہدایت و رہنمائی کے جو اصل دین ہے، بلکہ قرین بد دین ہے۔ تو ہر آن ہمیں محفوظ رکھ کر ہم صراط مستقیم سے نہ ہٹ پائیں۔ اس کے پیچھے گئے، دیکھا کہ وہ گرجا گھر میں ہے، اسے ڈھونڈ کر امیر المومنین کا خط دیا گیا۔ خط جو پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سمجھ گیا میں نے غلط کیا۔ وہ شیطانی شبہ بے ربط تھا۔ سبحان اللہ، مولا علی کے خط کا یہ اثر کہ وہ فوراً کلیسا سے باہر آ گیا اور مدینہ آیا اور علی علیہ السلام کے سامنے توبہ کی۔
کہنے کا مقصد صرف یہی کہ شیطانی شبے کو دل میں جگہ نہ دو، اور اگر ایسا ہو بھی جائے یا کوئی اور تمہیں بہکا دے تو کسی عالم کے پاس جا کر مسئلہ حل کر لو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص 2-3 مرتبہ سفر حج پر گیا اور عوام کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور اس نے ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح وضو کر رہے ہیں اور تم ان سب کے خلاف کسی اور طریقے سے کر رہے ہو، جبکہ قرآن فرما رہا ہے کہ دھوئیے کوہنی تک، یعنی انگلی سے کوہنی تک۔ اس احمق نے بھی یقین کر لیا اور کہتے ہیں کہ اب اسی طرح وضو کر رہا ہے۔ جناب احمق، تم نے اپنے دین کی اساس کو کیوں درست نہ کیا؟ تم شروع ہی سے اپنے دینی وظائف و احکام کے بارے میں کسی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت روز اول سے کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے تابع ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسرے شافعی، احمد حنبل اور مالک کو اپنا رہنما جانتے ہیں۔ تو بھی روز اول سے ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کر لیتا، یا اگر جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے تابع رہتا تو اس پر ہی قائم رہتا۔ یہ پہلے ہی سے مقرر کر لیتے کہ تم کس کے پیچھے رہو گے۔ اپنے امام کو پہچان لیتے۔ مجمع کثیر کا فریفتہ ہو گیا، کثرت عدد تو کسوٹی نہیں ہے۔ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ پیروکار رکھنے والا مذہب بت پرستوں کا ہے۔ یہ کمیونسٹ نظریے کے لوگ زیادہ ہیں کہ جو بالکل دین ہی نہیں رکھتے، بے دین ہیں۔ اگر اس طرح حقیقت حال جاننا چاہتے ہو تو نفس پرست اور دنیا پرست لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو کیا نفس پرستی خدا پرستی سے بہتر ہے؟ کل جب تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اعمال کس طرح انجام دیے تو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ چونکہ اکثر لوگ وضو نیچے سے اوپر کی طرف کرتے تھے لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا؟ یہ عذر صحیح کی نشاندہی کرو گے؟ پہلے پیغمبر نے فرمایا یا ابو حنیفہ نے؟ اہل کہاں ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ پیغمبر گرامی نے انہیں معین فرمایا کہ ان کی پیروی کی جائے۔ غیر از اہل بیت کے لیے ہے، سب اس بات پر متفق ہے کہ اطرت صرف اور صرف حسین، علی و آل علی علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اطرت حسین کی ضروریت ہے۔ رسول خدا نے ان کے نام لے کر قیامت تک کے لیے ان کی شناخت کرا دی۔ تمہارے ہاتھ میں قطعی سند ہے۔ اگر تم سے پوچھے کہ اپنے شرعی و وظائف پر کن کے احکامات کے تحت عمل کیا تو کہو کہ اماموں کے، پیغمبر گرامی کی ضروریت کے دستور کے مطابق جنہیں خود رسول گرامی نے مقرر فرمایا عمل کیا ہے۔ قرآن میں اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی اور اولی الامر پیغمبر گرامی کے ارشاد کے مطابق 12 ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں اللہ کے امر والے ہیں۔ قرآن کے معنی کو اہل قرآن سے بیان کیا جانا ضروری ہے۔ تجھے کیا پتہ قرآن کی آیات کا؟ تجھے ادبی علوم کی کیا خبر؟ ابتدا و انتہا ازمن والی، جہاں پر ابتدا و انتہا مراد ہو۔ یہاں پر ابتدا و انتہا کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں ہاتھ کے دھونے کی حد بتائی جا رہی ہے، یعنی ہاتھ کو کوہنی تک دھویا جائے، نہ یہ کہ اس کی ابتدا و انتہا یہاں تلک ہے۔ اس معنی کو کون سمجھے؟ آل محمد کے، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور وہ اہل قرآن ہیں۔ علی کے دشمن کی محبت انسان کو بے ایمان کر دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص کسی ایک شبے کی وجہ سے منحرف ہو جائے۔ چند مثالیں اس طرح کی دینے پر مجبور ہوں۔ آپ کو عقل سلیم سے کام لینا چاہیے۔ آپ ہر شبے کا جواب حاصل کریں اور اس میں مبتلا نہ ہوں۔ خدا نخواستہ آپ کے دل میں ذرہ بھر بھی عمر کی محبت ہو گئی تو یقین کریں کہ آپ بھی اس کی راہ پر چل نکلیں گے۔ جو کوئی بھی علی کے دشمن کی محبت میں گرفتار ہوا وہ اور دشمن ایک ہی کہلائیں گے۔ یقین کریں کہ معاویہ کی تھوڑی سی محبت آپ کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے گی۔ جو کہ عذاب الہی کا شکار ہو، اسے اگر آپ نے دوست رکھا تو نوبت یہاں تک آن پہنچے گی کہ آپ محبوب خدا کو دشمن رکھیں گے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ جب تک وہ انسان کی عاقبت خراب نہ کر دے اور وہ حق سے بغض نہ رکھنے لگے، اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا جو شخص حق و حقیقت کے ساتھ رہے اور اس کا دامن نہ چھوڑے وہ باطل اور اہل باطل سے بچا رہے گا۔ خدایا تو ہمیں شیاطین، جن و انس کے ہر قسم کے وسوسوں سے پاک رکھ، ہمارے قلوب کی حفاظت فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اے ہمارے پروردگار، بعد اس کے کہ ہم تجھ سے ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ ہمیں نور محمد و آل محمد یعنی ہدایت خاصہ کے جو دلوں کی تقویت کا باعث عطا فرما۔
خدایا ہمیں اپنی پناہ میں رکھ تاکہ ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات نہ آئیں، آمین۔ ہمارا عقیدہ ایسا پختہ ہو کہ تمام عالم اگر ہمارے مقابلے پر آ کھڑا ہو تو ہم اس پر سختی سے قائم رہیں، خصوصاً عمر کے آخری ساعتوں میں کہ ایسے وقت شیطان اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان منحرف ہو جائے۔ اس کی آخری لمحوں میں بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ انسان بے ایمان اور حق سے بغض کے ساتھ مر جائے۔ خدایا تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے نور اپنے ذریعے سے میری ہدایت فرما اور اپنے فضل کو مجھ پر پورا کر۔ کتاب عدل دائی میں ہے کہ یا رسول اللہ میری عمر ختم ہونے والی ہے، میں نہایت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور شب میں تہجد و نافلہ نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ یا رسول اللہ جو انفاق کیا تھا اب ختم ہو چکا ہے، خالی ہاتھ ہوں، کیا کروں، حج میں نہیں کر سکتا۔ اس نے واقعی بڑی عزت و انکساری سے اپنی حقیقت حال بیان کی۔ عمر کے اس آخری حصے میں جبکہ مجھے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، اپنی ضعیفی کے سبب نہ کرنے پر مجبور ہوں۔ پیغمبر خدا نے اس کی باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا، دوبارہ کہو۔ اس بوڑھے شخص نے اسی عاجزی سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے پھر پوچھا اور اس نے اسی طرح بیان کیا۔ 3 مرتبہ کی تکرار کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حال تم بیان کر رہے ہو ایسا کسی پتھر پر نہ پڑے۔ اس محوطے کے در و دیوار سب نے تیرے حال پر گریہ کیا، یعنی ملکوت اشیاء تجھ پر ترس کھانے لگیں۔ ضعیف شخص نے کہا، کوئی ایسا عمل عنایت فرمائیں کہ جو میری استطاعت کے مطابق ہو۔ حضرت نے فرمایا، ہر واجب نماز کے بعد 3 مرتبہ کہو، اللہم اہدنی من عندک وفضل من فضلک وانشر اللہ من رحمتک۔ کسی ایک صحابی نے عرض کیا، آقا یہ تو بڑا مختصر ہے۔ آپ نے فرمایا، جس حالت میں یہ ہے اگر اس نے اسے ترک نہ کیا تو موت کے بعد بہشت کے 8 دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ خدایا ہمارا ہاتھ تھام لے، ہمیں اپنے حال پر مت چھوڑ۔ ضعیف و ذلیل اور ہوا و حوث کا پتلا ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ بوڑھے شخص نے شکریہ ادا کیا اور عرض کیا، دنیا کے لیے بھی کوئی نسخہ عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، نماز صبح کے بعد پڑھو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جب تک زندہ ہو، اندھے، دیوانے اور مفلس نہ ہو گئے۔ خدایا ہمیں بھی اپنے نور ہدایت سے محروم نہ فرما۔ صاحب ایمان دوست ملنا اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے۔ ہدایت خاصہ الہی کے بارے میں بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ الطاف خاصہ و توفیقات و تائیدات خاص الہی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہدایت عامہ الہی کو قبول کرتے ہیں۔ اگر خدا پرست ہونے کا خواہاں ہے تو سچے دل سے آخرت کے سامان کی تیاری کر لو۔ خداوند کریم بھی ایسے لوگوں کی مختلف طریقوں سے لمحہ بہ لمحہ مدد فرماتا رہتا ہے۔ بعض اوقات وہ انسان کو یقین کے حامل شخص سے ملا دیتا ہے اور وہ اس کے دل کو قوی کر رکھتا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور خاص لطف و کرم، انسان کا قلب ایمان کا ظرف ہے، اس کا بدن یا زبان نہیں بلکہ بدن محل ظہور ہے۔ ایمان دل و جان میں ہوتا ہے۔ ان کا دل مشاغل، غفلت، شہوات نفسانی، مال و آرزوؤں کی وجہ سے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے قساوت کا نام دیا جاتا ہے۔ غفلت کو جاننا چاہتے ہیں وہ تو مثال پر توجہ نہ دو۔ پتھریلی زمین پر کاشت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کاشت کے دوران جب تخم کاری کی جاتی ہے تو پودا اگ جاتا ہے لیکن بڑھ نہیں پاتا۔ ہوتا ہی ہے کہ زمین کی تہہ میں پتھر ہوتا ہے جو اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تیز ہوا یا بارش کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ کوئی پودا لگانا چاہیں تو آپ کو یہ پتھر نکالنا ہو یا پھر شاخت یا پھر کاشت کے لیے کوئی دوسری جگہ منتخب کرنی ہوگی۔ یہی حال دل کا بھی ہے۔ اگر قساوت ہمراہ ہے تو اس دل میں ایمان پھل پھول نہیں سکتا، بلکہ ایمان زبان اور آنکھ تک رہے گا، دل میں نہیں۔ ہاں اگر دل نرم ہو جائے اتنا ہی ایمان اس میں گھر کر لے گا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پر جن کے قلوب سخت ہو گئے، بس ان کے لیے افسوس ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سننے سے سخت ہو گئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 21۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا کی یاد باقی نہیں رہتی۔ دنیا کی آرزوؤں اور مشاغل نے ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیا کہ ان میں خدا کی یاد قائم ہی نہیں رہتی۔
خدائے کریم و حکیم جو کہ چاہتا ہے کہ اپنے عبد کو اپنی پناہ میں لے لے، ایمان اس کے دل میں جگہ کرے، ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی قساوت کا علاج ہو جائے، بندے کے دل میں ایمان قائم ہو جائے۔ خدا ہی مقلب القلوب ہے۔ قساوت سختی دل کا علاج اپنے لطف و کرم کے ذریعے مختلف پریشانیوں کی شکل میں کرتا ہے تاکہ انسان کا دل ٹوٹ جائے، اس پھاوڑے کی مانند جس کو سخت زمین پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو اور اس میں بیج بویا جا سکے۔ تمہاری عزیز اولاد کو لے لیتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے اور وہ خدا کی یاد کرنے لگے۔ مال گم ہو جاتا ہے، چور لے جاتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، خدایا کیا کروں؟ شکستہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اس حالت میں اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ پریشانی اور طرح طرح کی مصیبتیں دل و جان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ چند روایتیں ایسی ہیں کہ جن کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص علی کی دوستی چاہتا ہے وہ بلاؤں کے نزول کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ حب علی دل میں رکھنے کے لیے پہلے قساوت کو خارج کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ میں نہیں کہ پہلے قساوت دور کی جائے۔ دنیا کی تمام خوشیاں دل کی قساوت کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ جو اپنے دل میں سختی رکھے وہ علی کی محبت سے محروم رہے گا، ایمان قلبی سے محروم ہوگا۔ وہ دل جو دنیا کی خوشی اور شہوتوں کے ذریعے غافل ہو جائے وہ قیامت کا خوف و خطر نہیں رکھتا۔ کاش دلوں میں ایمان اور حب علی پیدا ہو جائے، جو کہ زیادہ تر غریبوں میں ہوتا ہے اور امیر طبقے میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ علی کی دوستی اور ایمان حقیقی ہونا چاہیے۔ جب کسی بات پر دل ٹوٹتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اہل ایمان و محبت اہل بیت دل میں پیدا کرنے کے لیے ایسا ہو رہا ہو۔ یاد رکھیں بلا و مصیبت خدا کا ہدیہ ہے، قساوت و غفلت سے نجات کے لیے، لہذا بلا مومن سے بہت قریب ہے۔ بعض اوقات انسان بیوی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں سے پریشان نہیں ہوتا لیکن بیوی پریشان کرتی ہے۔ اس دل شکستگی سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیشہ بلاؤں میں گھرے رہے۔ علی کی پریشانیاں ان کی اپنی زبانی سنیے۔ علی کا دل کس قدر لطیف ہے، آپ لقاء اللہ کے پیکر ہیں۔ مرویے کے ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے اپنی مظلومیت بیان کی، یا علی میری فریاد کو پہنچے۔ عرض کیا میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، میرا مال فلاں شخص لے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ پر تو ایک ظلم ہوا ہے، مجھ سے پوچھ بارش کے قطروں سے زائد ظلم ہوئے ہیں۔ اگر تو ایک مرتبہ مظلوم ہوا ہے تو میں نے زندگی کے آغاز سے اب تک بڑے ظلم سہے ہیں۔ چھوٹا سا تھا، میرا بھائی عقیل آنکھوں کے درد میں مبتلا تھا۔ فاطمہ بنت اسد نے چاہا کہ عقیل کی آنکھوں میں دوا ڈال دیں، وہ مچل گئے کہ پہلے علی کی آنکھ میں دوا ڈالیں۔ میری آنکھ صحیح و سالم ہونے کے باوجود مادر گرامی نے مجبوراً مجھے لیٹایا اور میری آنکھوں میں دوا ڈالی۔ علی سے زیادہ کون مظلوم تر ہوگا؟ آپ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور غدیر قوم کے مناسب سے ہی شعر کہا گیا۔ میں نے عید غدیر جیسا دن نہ دیکھا کہ پیغمبر گرامی حق کو اس طرح عیاں کریں اور خلق عظیم آپ کی بیعت کریں۔ دوسرا مصرع نہ بن پائے تو شاعر نے رات کو خواب میں مولا علی علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہو از اول خلقت تا آخر جتنے بھی حق پامال ہوئے اس طرح کوئی حق ہوا ہوگا؟ ناقصین، قاسطین اور مارقین کی جانب سے آپ کو پہنچائے جانے والی اذیتیں۔ جو شروع سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو 12 سال